تو وہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی رجس سے دور رکھا اللہ نے اہل البیت کو. تو سب سے زیادہ بڑا ہتھیار آخر الزمان کا شیطان کا خاندانوں کو توڑ دیا جائے ہر لحاظ سے. آج دیکھیں حجاب کے سب سے زیادہ ایک روز چلا ہے ہر جگہ. ایران کے اندر ایک اٹھا تھا تو وہ ہمیشہ وہ لوگ بولتے ہیں جب بھی ایران انقلاب اسلامی سے دشمنی ہوتی ہے تو 4 لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں، ایک لڑکی کو مار دیتے ہیں، خود سیلف کریٹ کرتے ہیں سین، اس کے بعد لوگوں کو لاتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں 4 گاڑی جلا دیتے ہیں، پھر اور ٹائروں کو جلا دیتے ہیں، ایک دنیا میں ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگ اٹھے، اسلام کے خلاف لوگ اٹھے. ختم ہو گیا، یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ حجاب کا مسئلہ ہندوستان کے اندر سیریس کیا انہوں نے. حجاب کا مسئلہ وہاں پر، حجاب کا مسئلہ دیگر یورپین کنٹریز کے اندر کیوں سختی کی جا رہی ہے؟ اس لیے سختی نہیں ہے، کپڑے سے دشمنی نہیں ہے، کپڑے سے دشمنی نہیں ہے. جو کپڑا سر کے اوپر لپیٹا جاتا ہے اس سے دنیا کو دشمنی نہیں ہے. کپڑا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اور نہ آپ کی لڑکی کے بالوں کی خواہش ہے دنیا میں، مسلمان کی لڑکیوں کے بالوں کی خواہش بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن صرف اس لیے کہ جب تک یہ اسلامک سائنس انسانوں کے اندر باقی رہیں گے ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کو حجاب سے باہر کرو. یعنی حجاب، اینٹی حجاب موومنٹ ایک زمانے سے چلتا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ صرف اب ہے، یہ ایک زمانے سے چلتا ہوا ہے. اگر سابق یعنی 60s یا 70s کے دور کے مفکروں کی باتوں کو اگر آپ اسٹڈی کرو گے، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اب اسلحوں کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کو اگر مارنا ہے تو ان کی عورتوں کو باہر کرو حجاب سے. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ باقاعدہ جو منحرف جو طبقہ ہوتا ہے انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں یہ کہا کہ حجاب سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، حجاب تو صرف ایک بہانہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو نکال کر، یعنی ان کے زمرے سے نکال کر نامحرموں کی گود پہ بٹھا دیں، یعنی بے حیائی کا کانسیپٹ. کیوں؟ اسلام واحد مذہب ہے جس کے اندر فیملی کانسیپٹ چل رہا ہے، ورنہ دوسرے تو ختم کر چکے ہیں، تقریباً ختم ہو چکا تو باقی ہیں. اب ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں چند سال پہلے 377 اور کیا ہے پروسٹیٹیوشن کو لیگل کرنے کو، یہ علامت کیا ہے؟ یعنی خاندانوں کو ختم کرنا. یہ لیگل کیوں کیا بھائی؟ اگر کسی کی بیوی، نعوذ باللہ کسی کی بیوی، یہ سب باتیں اس لیے کہنی پڑتی ہیں تاکہ جوانوں کے ذہن میں رہے کہ آج اسلام کے ساتھ کیسی کیسی دشمنی ہے. یہ کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں. کسی کی بیوی اگر نامحرم کے ساتھ چلے جا رہی ہے تو تمہارے محافظوں سے پکڑ کر مارنے کا، تمہارے محافظوں سے سوال کرنے کا، تمہارے محافظوں سے جا کر پوچھنے کا. اگر وہ کسی کے ساتھ کسی بند کمرے میں، تم جا کر اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اگر تم جا کے اسے ڈسٹرب کرو گے قانون تمہارے خلاف ایکشن لے گا. یہ کیوں اتنا کیا گیا؟ تاکہ تم اسلامک ویلیو سے ہٹ جاؤ اور زمانے کے ساتھ چلو. اسلام وغیرہ کچھ نہیں ہے. توجہ کریں، یعنی اسلامک گورنمنٹ دنیا کے اندر بتایا جائے کہ فیلئر گورنمنٹ ہے. توجہ کریں آپ لوگ، یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں، آپ کے سامنے چیلنجز ہیں. 1-2 چیلنج نہیں ہے، ختم ہو رہے ہیں آپ کے سامنے چیلنج. اگر غفلت برتیں گے ہم تو دشمن کا ایک مار پکا ہے ہمارے اوپر، دشمن کا مار پکا ہے. اسے آسانی سے نہیں گزر سکتے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم، کیونکہ حالات پیچیدہ تر ہوتے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اویئر نہیں کریں گے مشکل ہوگا. تو استغاثہ کی بات آئی تھی، استغاثہ چھوٹے بچوں کے اندر آئی، یعنی سلام فرما دے. بے حیائی مدرسوں کے اسکولز کے اندر، ایران اور ایران کے باہر عراق وغیرہ میں ایسی جگہوں پر اسکولز کے اندر یورپ سے منحرف ایکٹرز کو لایا گیا، لا کر اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے یعنی سامنے، یہ البتہ میں الفاظ کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہ کر بیان کرتا ہوں، اسے آپ تحقیق کر لیں بعد میں. لا کر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو حجاب نکال کر باقاعدہ ان کو ڈانس سکھانا، گانے سکھانا، یعنی گندے گانے. ایسا بھی نہیں کہ شریف گانے، تو اصطلاح ہمارے ہم لوگ کرتے ہیں نا، بات شریف گانے، بات
رذیل گانے، شریف گانے، پرانے گانے شریف گانے، آج کے گانے رذیل گانے، اس انداز میں. لیکن سب گانے گانے ہی ہوتے ہیں بہرحال سب. لیکن اب میوزک کی بات چھڑے گی تو میوزک کے کئی باتیں لمبی ہو جائے گی، وہ اس لیے ہم کو بات نہیں کرنا ہے. تو یہ بچوں کو سکھا رہے تھے. یہ بات رہبر تک پہنچی ہے. رہبر سے کہا گیا کہ اس طریقے کی ایک نہضت دشمن کی کام کر رہی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ٹرین کیا جا رہا ہے فحشا کی طرف، گندگی کی طرف. بچوں کو بچپن سے ہی ٹرین کیا جا رہا ہے. کون سی عمر سے؟ یعنی اسکول جوائن ہونے کی عمر سے 3 یا 4 سال. یعنی اسی وقت سے ڈانس اور کپڑوں کا ادھورا پن، بد ایجابی جسے کہا جائے ہمارے پاس، چھوٹے بچوں کے اندر بچپن سے ہی لایا جائے تاکہ بڑے ہوتے ہوتے انہیں عادت ہو جائے فحشا کی اور یہ لوگ اس کا. رہبر نے سمپل ایک بات کہی، فرمایا کہ ٹھیک اگر تمہیں یہ بات ہے اس کا توڑ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ورنہ اگر ایک گانا سننے والا میوزک، یعنی جو کانوں میں لگا کر ہیڈ فون لگا کر ڈی جے کی میوزک سنتا ہے کمرے کے اندر بیٹھ جا کر، جو بدن کو بار بار ہلاتا ہے، جو بدن کو تکیہ دیتا ہے نا، ہوتا ہے نا، بات ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو اگر پکڑ کر اگر مرثی میں بٹھایا جائے تو مرثیہ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا. کیونکہ کس کا ایڈکٹ ہے؟ وہ ڈی جے کا ایڈکٹ ہے. ڈی جے کے ایڈکٹ کو جو میوزک کے طریقے ہوتے ہیں اس میں لا کر مرثیے کے سامنے بٹھائے یا قصیدے خانی کے سامنے بٹھائے یا کسی اور اس طریقے کی سرود یا یوں کہا جائے ترانے اسلامی کے سامنے بٹھائے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. یا قرآن سورہ یاسین ڈالتے ہیں اچھی آواز میں، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اسے، کیونکہ اس کا آتی ہے. تو رہبر نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طریقے سے تم بھی ایک بناؤ، اسی طریقے سے بناؤ. وہ میوزک سے کیا تھا، تم بھی ایک ایسا استغاثہ بناؤ جو لوگوں کے زبان پر رہے، چھوٹے بچے اسے حفظ کریں، دلچسپ رہیں، اور کتنے بار بھی سنیں تو بار بار سنتے رہیں اور باقاعدہ اسے پڑھتے رہیں. صبح میں جائیں تو گنگناتے ہوئے جائیں. یعنی سلام فرماتے نکلا. اس کے بعد دیکھیں کتنا خدا ہدایت کرتا ہے کس طریقے سے. شعراء کے ذہن میں بھی کلام کبھی اللہ دیتا ہے. ایسا نہیں کہ شاید ہر چیز اپنی طریقے سے بیٹھ کر لکھتے. کبھی شعراء جو لکھتے تھے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. اس کے کنٹینٹ پڑھے ہم کہ کتنا گہرا کنٹینٹ ہے. سلام فرمان دے، یعنی سلام ہو کس پر؟ فرمان دے، یعنی کمانڈر پر. کون کمانڈر؟ امام زمان کو کہتے ہیں. دنیا کیا کر رہی تھی؟ جیسے ہی سلام فرمان دے نکلا دنیا ہوشیار، دشمن ہم سے زیادہ ہوشیار. شعبان کے مہینے میں نکلا، شعبان کے آخر تک دشمن کے منہ کھلنا شروع ہے. ان کی میڈیا کھلنا شروع کر دی کہ خامنئی بچوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، خامنئی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ رہبر کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس طریقے کی باتیں، یعنی لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ خامنئی کی طرف دعوت ہے. حتی نادان شیعہ یہ کیا ہو گیا ایران کے رہبر کو؟ معلوم ہے نا، نادان شیعہ جو تحقیق کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، لیکن اٹھا کر امیر المومنین کے کتنے دشمن تھے. جنگ جمل، قاسدین، معرفین، ناقصین، جبل، صفین اور نہروان. ایک چوتھا دشمن تھا خطرناک تھا، تو کوفے کے اندر تھا. کون سا؟ احمق، امام کے امت کا احمق سپاہی، جسے امام روتے ہیں، جس کے سامنے فرماتے میں چاہتا تھا کہ تمہارے ذریعے سے میں دوسروں کی اصلاح کروں، لیکن نوبت یہ آ گئی کہ تم خود میری دوا کے درد، میرے درد کی دوا نہ بن سکے. احمق، کیونکہ دشمن سے مقابلہ آسان ہے، لیکن ایک احمق شیعہ ہو جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے دیکھیں دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے آج؟ ڈائریکٹ حملے نہیں. کچھ شیعوں کے اندر آپس میں ٹکراؤ، کچھ شیعوں کے اندر. لندن کی ایک شیعت ایران کی شیعت کے مقابل میں آج مرجع تقلید دشمن کے پاس بھی. آپ یہ مت سمجھے کہ مرجع تقلید یعنی مقدس لفظ ہے جو ایک ہی جگہ ہوتا ہے، نجف یا خود کہہ رہے نہیں. آج لندن سے بھی مرجع تقلید، کیونکہ لندن کو چاہیے سب توجہ کرے سب. تو احمد لوگ انہوں نے بھی آبجیکشن کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ کیا بات ہے؟ بھائی پہلے کانٹینٹ کو پڑھو، پہلے معلوم کرو لکھا کیا ہے اس میں. کتنے اچھے جملے، سلام
فرمان دے سلام عظیم نسل غیور جوان دے. یعنی بچوں کی طرف سے استغاثہ ہو رہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب کے اندر جا کر ڈاؤن لوڈ سلام فرمان دیکھیں, سینکڑوں نکلیں گے. اس میں چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, بھائی 4 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ انڈیا میں تو کبھی ریئر دکھائی دے کہ مساجد کے اوپر گریا کرتا ہو. 4 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ کبھی ریئر دکھائی دیتا ہو مجلس کے اندر بیٹھ کر کانسنٹریٹ کے ساتھ سنتا ہو کس کی مجلس. ہمارا ریئر ہوتا ہی ہے, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. 4 سال کے بچے, 3 سال کے بچے, 5 سال کے بچے, چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قوم کے یہ پھول جو ابھی کھل رہے ہیں, جب سلام فرماتے کہتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے, آنکھوں سے آنسو جاری. بھائی کس لیے؟ اس میں تو اچھی میوزک ہے, اس میں تو اچھا طریقہ ہے پڑھنے کا, واقعی دلچسپ ہے. ایک نان مسلم سنا, اس نے کہا کہ اس کو میں اگر 1000 مرتبہ بھی سنوں گا تو بھی میرے لیے نیا ہے. یعنی بعض چیزیں نہیں رہتی ہیں جو خدا کی راہ میں ہو جاتی ہے, جو امام کی راہ میں ہو جاتی ہے, وہ چیز ہمیشہ نہیں ہوتی. سلام فرما دے 2022 میں اگر نکلے, اگر 2035 تک بھی اگر جائے, 15 سال بھی گزر جائے تو بھی نیا دکھے گا لوگوں کو, کیونکہ اس انداز سے بنایا. سلام عظیم نسل غیور جوان دے. اس کے بعد کہا سلام سید علی تحیہ نبتی و شفرا خان دے. یعنی سید علی رہبر ہمارے, سید علی جو انہوں نے نئے نبوی 10 سال کے اندر کے بچوں کو, نبوی ان کا ایرانیوں کا سال ہی ہے, لاسٹ ڈیکیڈ, ایرانین پرشین کیلنڈر کا لاسٹ ڈیکیڈ, جس میں اس سال کے بچوں کو, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان کی استغاثے کے لیے دعوت دی. اس میں دیکھیں بچہ کس طریقے سے معرفت ظاہر کرتا ہے. بیا جن من بیا, بیا جن من بیا. کیا اس میں آپ لوگوں کو یاد ہے؟ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے لیکن پورا یاد نہیں ہے. میرے خیال سے بچوں کو یاد ہوگا یہ سب, یہ یاد دیکھیں کتنا پاپولر تھا. بہرحال دیکھیں گے کتنا ہمارے ذہن میں آتا ہے اتنا بیان کریں. بیا جن من بیا, بیا یارت نشان, ہوادارت نشان, گرفتارت نشان, علی ابن محزیارت نشان. یعنی آئیے میں آپ ہی کا ہو جاؤں گا, آپ کا فالوور بنوں گا, آپ کا ناصر بنوں گا, آپ کا علی ابن محزیار بنوں گا. دیکھیں توقع دیکھیں کتنی بڑی بچوں کی توقع. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک آئیکن اس کے پیچھے جائیں, اسی کے برابر ہی نہ کر سکتے, اس کے پلیٹ فارم پر رہیں. لیکن ایک بچہ پر ایمان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا علی ابن محزیار بنوں گا. یعنی اگر آج کوئی جنرل اٹھ کر کہے کہ میں جنرل کی کوالٹیز رکھتا ہوں, میں آپ کا مالک اشتر بنوں گا, یہ بڑی بات ہے اپنے آپ کو اس منزل پر لانا. لیکن کب جائے گا انسان اس منزل پر؟ جب اس مطابق کی اس کے پاس معرفت ہوگی, ورنہ نہیں لا سکتا. وہ ہمیں دست خط پوچھی کہ خدا سردارت نشان, کہ میری یہ چھوٹی سی عمر میں, یہ چھوٹے سے ایکٹر میں, یعنی زیادہ پڑھا نہیں ہوں, میں بچہ کہہ رہا ہے امام سے کہ میں یہ چھوٹے سے یعنی خط میں آپ کا سردار بنوں گا. سب کیوں؟ تاکہ بچوں کے ذہن میں اترے امام بچوں کے دل کے اندر اترے, بچے پکارے. کتنا ایمانی سیاست ہوا کہ باطل کی نہضت اس پر ختم ہو گئی, باطل کی نہضت. یہ سب سے بڑی چیز, یعنی ریٹیلیٹ کرنا. ریٹیلیٹ سوکھے پن سے نہیں ہو سکتا. ریٹیلیٹ کبھی اسی مقدار سے جواب دینا پڑتا ہے, اسی مقدار سے. دشمن جیسا حملہ کرے ویسے ہی پلٹا کر جواب دینا. یعنی رد, امام علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, رد الحجر حیث جاء فإن الشر ضعف الشر. کیونکہ جیسا پتھر آئے ویسے پلٹا کر مارو دشمن کو, کیونکہ شر کا جواب شر سے ہی دیا جاتا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ آپ چپ کر وہ زمانہ گیا. پہلے تھا دفاع مقدس, ہولی ڈیفنس, ایران میں جو کہتے تھے, ابھی بھی مناتے ہولی ڈیفنس بھی, ہولی ڈیفنس پہلے تھا دفاع. لیکن اب نہیں ہے, اب دشمن کے گھر میں جا کر مارنے کا ہو. مارنے کو ان سے مراد آپ یہ مت سمجھے کہ اٹھ کر جا کر دشمنوں گھروں میں گھومے, ایسا نہیں. اسلام اس طاقت پر آ گیا. ایک زمانے تک دشمن یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے سوا اور کوئی دنیا میں حکومت نہیں چلا سکتا, ولایت حکومت کوئی نہیں چلا سکتا. کون چلا سکتا ہے؟ ہم ہی لوگ چلا سکتے ہیں. اسلام میں بالکل نہیں. دیکھیں کہیں پر بھی آپ دیکھیں
ویٹیکن الگ اسٹیٹ ہے لیکن حکومت نہیں اس کی. حکومت صرف اس کے چرچز کے اوپر ہوتی ہے. کیا دینا ہے، صبح میں کیا خطبہ دینا ہے، شام میں کیا خطبہ دینا ہے، کس طریقے سے آباد کرنا ہے، ان کے مشنریز کو کیسے آباد کرنا ہے، ایجوکیشن کیسے آباد کرنا ہے. ٹیمپلز کا حال تو اس سے بدتر، جتنے مندر وغیرہ ہے ہندوستان کے اندر اس سے بدتر. یعنی چرچ پھر بھی ایک اپنا ایک شرف بچا کے رکھے چرچز. ٹیمپل کا حال تو دشمن نے بدتر کر دیا، انہیں ایک خرافات میں مبتلا کر دیا. ان کے حالات میرا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. مسجد صرف نمازوں کے حد تک اور صرف ہدایتوں کے حد تک یہ ہو گئی، لیکن اس کے حد تک لیکن کہیں پر بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ایسی مقدس نہضت حکومت کے اوپر آ جائے. نہیں دیکھا آپ نے. پیغمبر کی حکومت، امیر المومنین کی 5 سالہ حکومت، اس کے بعد حکومت نہیں، کسی کی حکومت، اسلام کی حکومت نہیں. خلافتیں تھی ظالموں کے ہاتھ، بنی امیہ، بنی عباس، لیکن حکومت میں عنوان اسلامی نہیں تھی. دشمن نے کہا کہ نہیں، حکومت صرف ہم لوگ کرنے کا ہے، دوسرے نے، اسلام نے. اس لیے اگر جتنا ہو سکے اسلام کو گرو. اگر اسلام کی حکومت مقبول ہو گئی تو یہ مشکل ہو جائے گا. ایران کی حکومت بن گئی اب 79 میں، اسلام دھیرے دھیرے سے پروان چڑھنے لگا. حکومت اسلامی لوگوں کے اندر داخل ہونے لگی، باہر پہنچنے لگی، لوگوں کے دلوں میں اترنے لگی. جیسے جیسے یہ معجزے بڑھنے لگے دشمن کو خطرہ ہوا. اب دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ حکومت گر جائے. دشمن کیوں کرے گا؟ حکومت گر جائے. کیوں گر جائے؟ تاکہ دنیا کو بتائے اسلام کے اندر صلاحیت نہیں ہے حکومت کی. اس لیے دیکھیں کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی کوشش چل رہی ہے حکومت گرانے کی. بھائی ولایت فقیہ کی حکومت گرائے، کیسے گرائے؟ کبھی حجاب کا نکالے، کبھی یہ نکالے، کبھی وہ پروٹیسٹ، کبھی یہ پروٹیسٹ. نہ جانے کتنے بلین، کتنے ٹریلینز دنیا کی دولتیں خرچ ہو چکی ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے. لیکن دیکھیں خدائی معجزہ اپنی جگہ برقرار ہے، برقرار ہے اپنی جگہ. کیونکہ جب خدا چاہتا ہے کہ اپنی خدمت لے تاکہ دنیا دیکھے اسلام ضعیف نہیں ہے، اسلام حکومت کر سکتا ہے. یعنی اسلام کے اندر وہ صلاحیت ہے. کس کی صلاحیت؟ جذابیت کی، جذب کرنے کی. لوگوں کے اندر معرفت پیدا کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف عرفان، یعنی صاحب عرفان بنتے ہیں اس کی طرف. دیکھیں دنیا کے اندر سوائے شیعوں سے ہٹ کر ایسے کتنے لوگ ہیں جو حکومت سے مجذوب ہیں؟ بہت ہے. خود اربعین کا ایک وہ لے لیں، اربعین جو گزرا آپ کے سامنے، جو ساری دنیا سے لوگوں کے کیسے شیعہ جاتے ہیں وہاں پر. کئی مذہب والے، کئی مذہب والے، نان مسلم، مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی. جب ایک جذابیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر جذابیت آ جائے وہاں معرفت اوج پر ہو جاتی ہے. توجہ کریں، ورنہ نہیں ہو سکتا. معرفت بس تعلقات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. بس تعلقات کا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، ایک عمر ساتھ بس تعلق، پستی، ہمیشہ پست نگاہ. براڈ مائنڈیڈ نہیں تھا عمر ساتھ، پڑھا لکھا تھا لیکن براڈ مائنڈیڈ نہیں تھا، دنیا کی چیزوں کے پیچھے تھا. اتنا حریص تھا، یہ کہتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختار نامے میں، خود مختار نامے میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. عمر ساتھ کہتا ہے کہ اگر نہیں دانا نہ ملے تو کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی رہ جاؤں گا، یا جو بھی ہے ہمارے ساتھ کی بات ہے. لیکن بس آخری وقت تک ایک ایک قدم پر قدم ابن زیاد کھینچتا رہا اور بس تعلقات کے اندر جا کر بستا رہا. آخر میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں دنوں ابن زیاد، عاشور کے بعد ابن زیاد نے بلایا عمر سعد کو، کہنے لگا ادھر آؤ، کیا چاہیے؟ شہر رائے تھے، حسین کو قتل کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آرڈر دیا تھا قتل کرنے کا وہ پیپر لے کر آؤ میرے پاس، حکم نامہ لے کر آؤ. ابن زیاد اور میں نے ساتھ لے کر لا کر دیا، جیسے جب پھاڑ دیا. ابن زیاد کہنے لگا بدبخت، تو شہر رائے کے لیے حسین ابن علی کو قتل کر سکتا ہے، کل کے دن شہر رائے مل گئی تو میرے کو قتل کرے گا. یعنی بس تعلقات جس کے اندر کوئی چیز پروفٹ کے نہیں، جس کے اندر بالکل نہیں ہے پروفٹ، فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. شریف تعلقات انسان کو نزدیک کر دیتے، دنیا میں خانے بناتے. واقعی شریف تعلقات، شریف تعلقات اور
کل میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر اور شریف تھا، جنرل تھا، ہائی پوسٹ والا تھا، ہائی کمانڈ تھا، ایک لشکر کو سنبھالتا تھا، وہ صاحب اربا تھا، یہ کوفے کا ایک حصے کا مالک تھا، یہ شیئر ہولڈر تھا، پیسہ تھا، نوکر تھے، ہر چیز تھا، لیکن غرور نہیں تھا، شریف تھا، عزت کرتا تھا آج رسول کی، جانتا تھا ہدایت کبھی ایک قرآن بھی ہو جائے تو ہدایت نہیں ہوتی انسان عمر صاحب، لیکن کبھی ایک جملہ بھی ان کو ہدایت کر دیتا ہے. میں نے کل کہا تھا یہ سب باتیں، تو آج اضافہ ہے، توجہ کرے. کبھی معرفت ایسے نہیں آتی، علم کی کثرت کی بنا پر نہیں آتی. ذہنی علم کی کثرت کافی لوگوں کے پاس ہے، کافی لوگوں کے پاس ہے. جس وقت عراق فتح ہوا تھا امریکہ کے ہاتھ 2004 میں، اس وقت ابو غریب پریزن کے اندر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. اس میں سے ایک حصہ قیدیوں کا شیعوں کو لایا جاتا تھا. شیعہ پڑھے لکھے لوگ، پروفیسرز، ہسٹورین، علماء، مجتہدین، ان کو پکڑ کر لایا جاتا تھا. مراجوں کو مجتہدین یعنی مجتہد بنتے ہیں، پھر فقیہ، اس کے بعد مرجع تقلید پڑھتے، جو اشتہاد کے درجے پر رہتے ان کو پکڑ کر لا کر رکھا گیا تھا. موساد اسرائیل سے آتے تھے، ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، جا کر کہتے تھے کہ بتاؤ، پیپر اور پین پورا لکھتے تھے، بتاؤ امام مہدی کی علامتیں کیا ہیں. یہ سب لکھتے تھے لوگ، یہ کب آئیں گے، کس طرف رہتے، کہاں پر ان سے مل سکتے، کیسے دکھائے جائیں گے، یہ سب. یعنی یہ لوگ انفارمیشن لیتے تھے. کیوں لیتے تھے انفارمیشن؟ تاکہ امام مہدی کو آنے کو روکا جائے یا اس جگہ کو سائلنٹ کیا جائے، گرا ڈالا جائے. یہ ہوا ہی بڑے بڑے لوگوں سے لوگ تعجب کرتے تھے. اتنی بڑی انٹیلیجنسی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ امام کا وقت اور ٹائم آنے کا پتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کے باوجود یہ لوگ انکوائری کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ امام کب آنے والے. اگر اس طریقے کی انفارمیشن کو معرفت کہتے، یہ تو دشمن کے پاس بھی، دشمن کے پاس ہمارے سے زیادہ معرفت ہے. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں دشمنوں کے زبان سے نکلنے والی باتیں امام حسین کے بارے میں، یا یوں کہا جائے کہ بڑے بڑے مہاراجوں کے بارے میں بہت ملیں گے، آپ بہت ملیں گے. لیکن یہ معرفت نہیں. معرفت اگر اس کو کہا جائے پھر علم کی کثرت کا نام پھر دوسرا دینا پڑے گا. اور جگہ آپ لوگ تو یہ یہاں پر معرفت ایسے نہیں ملتی، معرفت اشکوں کے ذریعے سے ملتی ہے. کہ تم آنسو بہاؤ، استغاثہ کرو، امام کو پکارو، وقت کے امام کی طرف جاؤ، کہ خود امام سے کہو کہ فرزند زہرا آپ ہی مجھے اپنا بنائیں، آپ ہی مجھے اپنے راستے پر لائیں. امام وہ ہوتا ہے جو اسے پکارا جائے وہ امام اس کی نصرت کو پہنچے. اب یہ ضروری نہیں کہ امام آئے تو ہم چہرہ دیکھیں، نہیں، کبھی نصرت غائبانہ ہوتی، ایسا نہیں ہوتا. میں پہلے بھی ایک بار پڑھ چکا ہوں اس بات پہ. ایک شخص تھا جو ہمیشہ استغاثہ کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس کا کام نہیں بن پڑا تو وہ جا کر سو گیا. بہت ناراض تھا، ناراض مطلب دل ٹوٹا ہوا تھا، غمگین تھا، اور امام کے اوپر بلیم کرنے لگا کہ میں آپ کے پاس اتنا آتا ہوں، آپ میرے لیے ایک کام نہیں کر سکے. تو امام اسے عالم رویہ میں امام فرماتے ہیں کہ اچھا اتنا جلدی تو ٹوٹ گیا، فلاں وقت تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کس نے تجھے بچایا؟ فلاں وقت تیرا حال یہ تھا، کس نے بچایا؟ فلاں وقت تیرے بیوی اور بچوں پر مصیبت آنے والی تھی، کس نے دور کیا؟ یعنی تو سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے غافل ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آئے، لیکن تم نے میرے سے راستہ دور کر لیا. کمیونیکیشن نہیں ہے. بچوں کریں یہ یعنی آشنائی، جتنا آشنا امام سے زیادہ تر ہوگا اتنا لوگ امام کی طرف آئیں گے. اگر آشنا نہ ہوگے، آپ دیکھیں تاریخ گواہ اس چیز کی، تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے نمونے آپ کو ملیں گے. تو امام کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن معرفت نہیں تھی. بہت سارے نمونے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ حضرت زہرا جب گھر میں امام امیر المومنین آتے ہیں، حضرت زہرا فرماتی ہے کہ یا ابوالحسن، میں سنتی ہوں کہ مدینے میں آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے. امام فرماتے ہیں کہ بنت رسول
سلام تو دور کی بات، میں اگر سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے، میں اگر سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیے، کتنا بڑا کام کی بات ہے یہاں پر. یعنی ایک امام سلام کرے اور سامنے والا جواب نہ دے، امام سلام کرے. کیونکہ روایتوں میں آپ یہ مت سمجھیں کہ جب آپ کربلا جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، آپ سلام کریں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ پہلا سلام آپ کا ہے. ابھی روایتوں میں ہے کہ خود رسول سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، خود امیر المومنین سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اپنے مہمان کو. یعنی معرفت نہیں تھی لوگوں کے اندر، کہتے تھے کہ یہ فرزند بنت رسول، سلام تو دور کی بات، غربت علی کی یہ ہو گئی، علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. امام حسین جب گئے ٹھہرے تقریر کرنے کے لیے لشکر اعلیٰ کے سامنے، سلام کیا، انہوں نے مذاق سے امام کے سلام کو ٹال دیا، مذاق سے. کہاں گئے تھے لوگ، کیسے لوگ تھے، کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے. ایک زمانے تک یہ لوگ امیر المومنین کی حکومت کے تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس ہنر تھا دین کا، یہ چاہتے تو امام کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن پس تعلق نے انہیں امام سے دور کر دیا. پس تعلق کیا تھا؟ چند درہم و دینار، بے ارزش دنیا، بے ارزش، جس دنیا کے اندر ویلیوز نہ ہو، رشتے نہ ہو، جس کے اندر مقدس رشتے نہ ہو، ختم کر دیا. ابن زیاد نے انہیں اس طریقے سے ہائیجیک کر کر اس مقام پر لایا. میں بتاؤں گا کل کی تقریر میں اگر اللہ نے چاہا تو، کل کی تقریر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ابن زیاد نے کوفے سے نکال کر انہیں کربلا تک پہنچایا، کب یہ قوم جنت سے نکلی اور کب جہنم میں چلے گئی کسی کو معلوم تک نہیں ہوا. اتنا تقی